دوسرے کوشچن پہ آتے ہیں کہ یہ مزارعت یہ کیا جائز ہے، اور اگر ہے تو کیا شرائط پر، اور اس میں کیا غلط ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مزارعت کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر تو خود کر رہے ہیں نا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں، لیکن دوسرے کسی سے اگر یہ کروا رہے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا، اور ہمارے ہاں کیا غلط حرکتیں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی زمین اپنے بھائی کو مفت میں دے دے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے کوئی متعین معاوضہ وصول کرے۔ یعنی زمین آپ کی ہے، آپ نے اپنے بھائی کو کچھ ٹائم کے لیے دیا، ٹھیک ہے بھائی تم بنا لو یار، اس میں ایگریکلچر کر لو، تو اس کے لیے یہ آپ نے فرمایا کہ اگر فری میں آپ اگر دے دیں اگلے کو تو یہ زیادہ اچھا آپ کے لیے، اور اگر آپ نے کچھ رقم لینی ہے تو جائز ہے، لیکن اگر آپ فری میں کریں تو آپ کے لیے اجر زیادہ ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں، یعنی مہاجر اور انصار وہ تھے جو مدینہ منورہ کے تھے، تو ان میں دونوں میں مابین مواقعات کا رشتہ قائم کرایا۔ یعنی وہ کیا کیا کہ ایک مدینہ کے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ بھائی قرار دیا، تو وہ خوش ہو گئے۔ تو ایک انصار نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جناب ان کی زمینوں کو آپ تقسیم کر لیں، کوئی 50-50% کر کے مہاجرین کو بھی دے دیں کہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ذرا امیجن کریں کہ انصار جو تھے مدینہ منورہ کے، وہ کتنی ان کے یہاں یہ تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی زمین وہ ہاف کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تجویز کو رد کیا، پسند نہیں بھی، یہ نہیں کہ بھی تمہاری زمین ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ان کو اب دے دیں۔ اس پر انصار نے یہ عرض کیا کہ جی باغات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمارے مہاجر بھائی کر لیں، ہم انہیں فصل میں حصے دار ٹھہرا دیں گے کہ جو جو بھی پروڈکشن ہوگی اس میں ہم کر لیں گے 50-50%۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، کہ بھی زمین آپ ہی کی ہے، اس میں سے اب آپ کہ ظاہر ہے کہ مہاجر بھائی جو ہیں وہ کھیتوں پہ کام کریں گے، اس میں سے جو کچھ بھی آمدنی آئے گی اس آمدنی کا 50% آپ کا، 50% ان کا، اس کی اجازت دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے کھجوروں کی درخت اور وہاں کی زمین اس شرط پر خیبر کے یہودیوں کے حوالے کر دی کہ اس میں اپنی جان اور اپنا مال لگائیں، اور اس کا آدھا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے سے مراد کہ اس سے لے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، ہر ایک کو دیتے تھے جا کے، یعنی وہی جو 50-50% کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، ورنہ تو فتح ہو گئی تھی اور یہودیوں کو یہی لگ رہا تھا کہ جناب اب ہمیں نکال دیں گے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم خیبر میں ہی رہیں اور یہ پورا کام ہم کریں گے کھجوروں پہ۔ تو جناب ان کو لگ رہا تھا کہ 10% تو ہمیں مل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% ان کو دیا اور 50% اپنے پاس رکھا اور لا کے وہ مسلمانوں کو ملا۔ اس کے لیے پھر وہ بھی آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فائنینشلی پرابلمز بہت عرصے تک رہی مدینہ منورہ میں، لیکن جب خیبر فتح ہوئی تو تب جا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تب جا کے ہمیں سکون ملا، کہ اتنا فائنینشیل پرابلمز میں کرائسس کی حالت میں رہی، 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں اس زمانے میں۔ پھر مزید حدیث میں دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں تو یہ ایکچوئل ٹرانزیکشن ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں، ہم اپنی زمین کاشت کے لیے دوسرے لوگوں کو دیا کرتے تھے اور ان سے کرائے کے طور پر فصل کا تیسرا یا چوتھا حصہ یا معین مقدار میں غلہ وصول کرتے تھے۔ یعنی اب رافع رضی اللہ عنہ بیان وہی کرتے ہیں کہ جناب وہ تیسرا حصہ
یعنی 33% یا 25% وہ آ گیا، یا ایک کوئی بالکل طے شدہ کوئی جی اتنا حصہ ہمارا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے ایک چچا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور رسول کی بات ماننا زیادہ فائدے کی بات ہے. آپ نے ہمیں اس سے منع کیا تھا کہ ہم زمین میں بٹائی پر دے کر فصل کے 33% یا 25% یا طے شدہ مقدار میں غلے کی صورت میں کرایہ وصول کر لیں آپ، لیکن آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ یا تو خود زمین کو کاشت کرے یا کسی کو کاشت کے لیے دے دے، لیکن آپ نے زمین کا کرایہ لینے اور اس کے علاوہ کسی کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کو ناپسند فرمایا تھا. یعنی وہی تھا کہ ایک فکس جناب ہاں جی یہ میرا کرایہ اتنا ملے گا، تم وہ ایک بالکل طے شدہ دے کے کرائے پہ زمین دے دی. اس بیچارے کو اس نے ایگریکلچر کی ملی نہ ملی کچھ پتہ نہیں، لیکن کرایہ دینا ہی پڑے گا اسے. تو یہ اس طرح کے سینیریو ہوتا نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. پھر جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لوگ ایک تہائی، ایک چوتھائی یا آدھی فصل کے عوض اپنی زمین کرائے پر دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے پاس کچھ زمین ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو خود کاشت کرے، اگر خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو کسی مسلمان بھائی کو دے، لیکن زمین کو کوئی فکس کرایہ نہ دے. یہ وہ بات فرمائی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی نا کہ وہ ایگریکلچر کر رہا ہے لیکن اس کے لیے ایک فکس رینٹ اس کو دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پروڈکشن ہی نہ ہو یا ہو تو بہت کم ہو. اس طرح کے ایشوز آپ آ سکتے ہیں. پھر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی زمین میں کسی دوسرے کو کاشت کے لیے دیتے تھے تو یہ شرط لگا دیتے تھے کہ پانی کی نہروں اور نالیوں کے قریب واقع جو زمین کا حصہ ہے یہ ہمارا، یہ اس کا میں سے جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ ہمارا، اور پیدا ہونے والی فصل یا فصل کا اتنا معین مقدار ان کی ہوگی. پھر یہ ہوتا کہ کبھی زمین کے اس حصے میں فصل صحیح آ جاتی اور دوسرے حصے کی فصل خراب ہو جاتی تھی، اور کبھی اس حصے کا نقصان ہو جاتا اور دوسرے حصے میں اچھی فصل آتی. تو اس وقت زمین کا کرایہ لینے کا بس یہی طریقہ رائج تھا، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. البتہ اگر کوئی متعین مقدار معاوضے کے طور پر طے کی جائے جس کو ادا کرنا بھی یقینی طور پہ ممکن ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی اصل یہی سینیریو تھا کہ وہ جو مالک تھے تو مالک وہی کہتے تھے زمین کیا جناب یہ بالکل پانی کے ساتھ کا جو ایریا، ہاں جی اس زمین میں جو ہے وہ ہمارا، اور جو دوسری زمین میں سے وہ تمہارا. تو پھر وہ ہوتا کیا رزلٹ کہ جناب جو بھی پانی کے پاس ہے وہاں پہ تو زیادہ ہی آتا تھا نا. تو اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ نہیں جناب جو بھی ٹوٹل پروڈکشن ہے اس میں آپ ڈیوائڈ کریں اپنے آپ، یہ نہ کریں کہ ایک آدمی اپنا فکس کر کے اپنا جناب وہ فائدہ ہی لے دوسرے کو نقصان ہو. پھر مزید حدیث دیکھتے ہیں. یہ حنزلہ ابن قیس تابعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے وہی سینیریو پوچھا، انہوں نے ان کے اسٹوڈنٹ تھے حنزلہ. تو انہوں نے رافع رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے دو چچاؤں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نالیوں پر ہونے والی پیداوار کے عوض اپنی زمین پر رینٹ پر دیا کرتے تھے. یعنی صحابہ اپنی زمین کو کسی دوسرے کو اس شرط پر دیتے تھے کہ جناب وہ شخص اپنی محنت اور اپنی بیج لگا کر اس میں کاشت کرے، اور اس زمین کی پانی کی نالیوں کے کناروں پر جو کچھ پیدا ہوگا وہ مالک کو ملے گا، اور اس کے علاوہ باقی زمین کی پیداوار کاشت کرنے والے کا حق ہوگا. یا اپنی زمین کو اس حصے کی پیداوار کے عوض رینٹ پر دے دیتے تھے جسے مالک اپنے لیے علیحدہ کر لیتا تھا کہ یہ پیداوار اس حصے کی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا کیونکہ اس میں نقصان اور فریب میں مبتلا ہونے کا خوف تھا. تو یہ دیکھیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اصل سینیریو پورا بتا دیا. یہی کرتے تھے کہ جناب جو اونر ہے تو وہ زمین کا وہ حصہ لے لیتا جو پانی کے پاس ہے تاکہ یہ تو جی کنفرم ملے گا، اور دوسری زمین کا پتہ نہیں، ہاں جی وہ جو کاشتکار ہے اس کو بس وہی حصہ. تو اس میں تو پھر
فراڈ ہو سکتا تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ درہم اور دینار کے عوض ایگریکلچر کا کیا حکم ہے، مزارعات کا، یعنی اپنی زمین کسی کو کاشت کرنے کے لیے دے دے اور اس کے عوض بطور لگان اس کو کہتے تھے، یہ روپے لے لے. تو رافع رضی اللہ عنہ فرمایا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا وہ یہ تھی، وہ ایسی چیز ہے کہ اگر حرام اور حلال کی سمجھ رکھنے والا شخص اس میں غور کرے تو نقصان پہنچنے کے خوف سے اسے پسند نہ کرے. یعنی اصل وہی چیز ہے کہ جناب ایک جو اونر ہے وہ اپنے لیے تو بس پروفٹ ہی رکھے اور اگلے کے لیے پروفٹ یا لاس جو بھی اگلے پہ ڈال دے. تو اصل چیز وہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی ہوا معاملہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ارشادات کے خلاف ہی عمل ہوتا رہا ہمارے، جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں. جاگیردارانہ نظام کیا تھا کہ یہ ایک معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام ایک تھا. یہ یورپ میں بھی تھا، ایشیا میں بھی تھا، یعنی مسلم ممالک میں بھی یہی رہا ہے سلسلہ. یعنی اس میں کیا ہونا، یہ اس کے لیے خود آپ کو پاکستان اور انڈیا میں آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ابھی تک ہے یہ صورتحال. اس میں کیا کرتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے مختلف افراد کو ان کے لیے زمینوں کی وسیع رقبہ ایک جاگیر کے طور پر دے دیتے تھے. یعنی ہوتا کیا کہ وہ جو جاگیر جس کو دے رہے تو وہ اصل میں کوئی بیوروکریٹس یا ملٹری کے کوئی آدمی ہوتے، ان کو بادشاہ نے زمین دے دینی. اب جاگیردار اپنے جاگیر میں رہنے والے مزارعین وہ تھے کہ جو زمین پہ کام کرتے تھے. تو زمین کے ایک لگان، ایک کنفرم فکس رقم جاگیردار لیتے تھے اور اس میں سے بادشاہ کو دیتے تھے. تو عام طور پر پیداوار کا ایک حصہ کسان کا تھا اور جاگیردار اور زیادہ تر رقم بادشاہ کے ہاتھ میں آتی تھی. یہ حرکت ہوتی تھی اور آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ جاگیردار ابھی تک یہی کر رہے ہیں. تو اس کی حیثیت مزارعین اور دیگر مقامی باشندوں کے لیے حکمران سے کم ہی ان کی حیثیت ہوتی تھی. یعنی جاگیردار وہ خود بادشاہ بن جاتا تھا اس علاقے کا، اور جو مزارعین ہیں وہ اس کے غلام ہی بن کے رہتے تھے. اور اس کے لیے آپ نے وہ سینیریو خود پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک یہ سیم سینیریو سندھ اور بلوچستان میں آپ کو نظر آئے گا. پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں بھی ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا، اور کچھ علاقوں میں پنجاب میں کافی کم ہو گیا وہ سلسلہ. یعنی ہونا کیا کہ مزارعین کے بچوں پہ تعلیم پہ پابندی، سرکاری سکولز پہ حقیقی تعلیم کو ختم کرنا، تاکہ یہ مزارعین کے بچے ہیں نا یہ اینڈ پہ جوان ہو تو ہمارے ہی ملازم ہی بنے، غلام ہی بنے، اور یہ آزاد نہ بن جائے. اس کے لیے آپ نے وہ سنے ہوں گے واقعات کہ جیسے جناب وہ حکومت نے سکول بنایا تو وہ سکول میں جناب کوئی کلاسز نہیں ہوتی، اور وہاں پہ آ کے ہوتا کیا ہے کہ وہ خود ہی اسی جاگیردار کے اپنے جانور ہی اسی سکول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا رہا. پھر ایسے سینیریو بھی آپ نے سنے ہوں گے، مزارعین کے خواتین پر جاگیرداروں کا ایک ریپ کا حملہ خود جاگیردار نے کیا یا اس کے بیٹے نے یہ حرکت کر دی. یا ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. گاؤں کی طرف روڈ نہیں بنانے دی، حکومت پہ پریشر ڈالنا کہ یہاں پہ نہ بنانا، ورنہ ہوگا کیا کہ ان کے جو ملازمین ہیں وہ نکل کے جناب چلے جائیں گے شہر میں اور جا کے کچھ اور کریں گے، تو تاکہ ان کو اپنے غلام جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. تو غربت برائے غربت یہ سلسلہ چلتی رہی. یہ مغلوں کے بادشاہوں میں یہی حالت رہی، انگریزوں نے بھی اسی کو ہی رکھا، اور ابھی تک ہمارے ہاں یہ ابھی تک موجود ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ اور ملکوں میں بھی آپ کو یہی سینیریو نظر آئے گا. تو اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کو منع کیا تو وہی عمل ابھی تک ہوتا رہا ہے مسلمانوں کے یہاں بھی، اور نان مسلمز کے یہاں وہاں پہ بھی وہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. تو دیکھیے کہ مزارعت پہ پھر جب فقہا نے کام کیا تو انہوں نے کہ اگر آپ دوسرے سے اگر کام کروا رہے ہیں زمین میں
تو دوسرے بھائی کو مفت کاشت دیں. یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ فری میں دیں تاکہ اگلا جو آمدنی آنی ہے اس کو ملے, اس میں سے اگر دینا اگلا دے, نہیں دینا نہ دے. اب ہوا یہ کہ فقہا میں ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مزارت کے لیے 8 شرائط رکھی ہیں. ابو یوسف صاحب کے بارے میں تو یہ معلوم ہے ہمیں کہ وہ چیف جسٹس بن گئے تھے, اور اس زمانے میں چیف جسٹس یعنی صرف وہ عدالت کوئی نہیں چلاتے تھے بلکہ پورے بیوروکریسی کے جتنے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہیں بکس. اس کے لیے اب مثال کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کتاب المال ان کی ضرور پڑھ لیں, اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں بھی انگلش میں بھی مل جائے گا آپ کو, کہ اس زمانے میں کیسی ٹرانزیکشنز کو انہوں نے لیگل اور کس کو انلیگل انہوں نے بنایا. تو انہوں نے اب یہ ایگریکلچر مزارعت کے معاملے میں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو یہ کہ زمان قابل کاشت ہو اس کے لیے ہو, ورنہ زمین پہ اب اگر کوئی پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ پھر کیا ہو اس کے لیے ٹرانزیکشن ہونی. جو مالک ہے اونر ہے اور دوسرا مزارع ہے جو فارمر ہے, اس میں آپس میں معاہدہ ہو, ٹائم بھی طے کر لیا جائے, یہ بات واضح کی جائے کہ بیج کس کی ذمہ داری ہوگی اور پانی کی ذمہ داری کس پر ہوگی. جس کی ذمہ بیج نہیں ہے تو اس کا حصہ کی وضاحت بھی کی جائے کہ جناب اتنے % آپ کو پروڈکشن میں آپ کا حصہ ہوگا, اتنا مالک کا ہوگا, اتنا فارمر کا ہوگا. مالک زمین فارمر کے سپرد کر دے اور اپنا عمل دخل یا کنٹرول نہ کرے اس میں, تاکہ وہ پھر کوئی اگلا جاگیردار وہ کوئی پریشر نہ ڈالے. پیداوار حاصل ہونے پر اس میں شرکت جتنی پارٹنرشپ کا مقررہ حصہ ایک بالکل طے شدہ پرسنٹیج کے حساب سے وہ ہونا چاہیے. بیج کی جنس کا تعین کرنا کہ کیا بوئے گا, کہ کون کس کی رسپانسبلٹی ہے, اونر کرے گا یا فارمر کرے گا, اور اس کے لیے بیج کون لائے گا, یہ سب پورا ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس زمانے میں یہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال ان کا ہوا 182 ہجری میں, تو آپ امیجن کر لیں اب سے 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اس زمانے میں انہوں نے پورے پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنائے, ان کی بک میں یہ سب موجود ہے. دور جدید میں پھر مزید چیزیں بھی آ گئی ہیں نا, کہ جیسے ٹریکٹر, بیج, کھاد, ٹیوب ویل, دیگر مشینز, ان سب کی ذمہ داری کس پہ ہوگی, یہ سب اس ایگریمنٹ میں ہونا چاہیے. تو جناب یہ اس کے لیے مزارعت کے لیے فقہا نے اس میں یہ کام کیا. تو اب دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے, کچھ اور اسکالرز نے مزید اس میں ایڈ کیا ہو تو یہ بالکل کلیئر ایگریمنٹ ہو اور ویسا ہو. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان انڈیا کی ہسٹری میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کرایا, بلکہ اس کے برعکس یہی ہوا کہ جاگیرداروں نے ایک بالکل اپنے فارمرز کو غلام ہی بنا کے رکھا انفارچونیٹلی. اب آئیے ہم اگلے کوشچن پہ.